بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ ووٹنگ کرتے تو کون جیتتا؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابو جہل کے ساتھ ووٹنگ کرتے تو کون جیتتا؟ اس کا جواب واضح ہے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ اس نظام میں سروں کو شمار کیا جاتا، تولا نہیں جاتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے عالم دین، اپنے علماء کرام کی جب مخالفت میں بیانات کرتے ہیں تو پھر لوگ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ہمارے اچھے منظم ساتھی ہیں جماعت اسلامی والے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ حضرات علماء کرام کے تحت رہیں، اس لیے کہ کل ان کو کسی ملک کی چابی دے دی جائے کہ آپ نے اس کو چلانا ہے، تو ان کو 800 ٹاپ کے مفتی اور ججز کی ضرورت ہوگی، تو کہاں سے لائیں گے؟ ان کے پاس 3 بھی نہیں ہے، انہی علماء کرام کی خدمات حاصل کریں گے تو نہایت ہی کم تعداد میں ووٹ لے کر اپنے ہی عالم کو ہروا جاتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ انہوں نے فلانے موقع پر یہ غلطیاں کی ہیں تو آپ لوگوں نے بھی کی ہے۔ اگر کہا جائے کہ یہ فلانے موقع پر ان سے ملے ہیں تو آپ بھی ملے ہیں، سب ملے ہیں۔ یہ سیاست ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی کو آپ ڈٹ کر لیں اور ان سے آئندہ کبھی بھی مذاکرات، بات چیت، مفاہمت اور سیاسی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، اس میں یہ نہیں ہوتا۔ اس نظام میں یہ جو نظام نافذ ہے، لہٰذا جماعت اسلامی والوں کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ حضرات علماء کرام کے تحت چلیں اور ان کے مشوروں پر چلیں، اور اکیلے نہ اڑا کریں کہ صرف جماعت اسلامی۔ آج کل یہ فیس بک اس سے بھرا ہوا ہوتا تھا کہ صرف جماعت اسلامی، تو اگر ان ساتھیوں کے ووٹ بھی اگر مل جاتے عالم دین کو تو یقیناً وہ جیت جاتا۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ جن کے پاس اکثریت ہوگی وہی جیتے گا۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَهْتَدُونَ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، شکر گزار بندے کم ہوتے ہیں۔ کل ملالہ آئے گی تو وہی ہی جیتے گی، پیسہ سپورٹ کی وجہ سے، اور نیک عالم دین ہار جائے گا۔ کیوں؟ جس کے پاس اکثریت وہی جیتے گا۔ تو اکثریت کیسی ہے آپ کو پتہ ہے۔ پھر علماء کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ تو ان کا موقف یہ ہے کہ کوئی میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ہر میدان میں کھڑا ہونا چاہیے کہ اسلام کا دفاع کیا جا سکے۔ تو جو دیگر لوگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اسلام نہیں چاہیے، اسلام آباد چاہیے، تو آپ کو نہیں چاہیے، آپ کو بھی تو چاہیے۔ جنہوں نے 70 سال حکومت کی ہے تو انہوں نے کیسی حکومت کی، کن کن کے اوپر کیس ہیں آپ سب جانتے ہیں، کون باہر جاتے ہیں اور ان کی اولاد، اور حضرات علماء کرام یہاں رہتے ہیں، ان کی اولاد یہاں رہتی ہے، ان کے اوپر پروپیگنڈا کے علاوہ کوئی کیس نہیں ہے۔ تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے اتبعوا السواد الاعظم، بڑی جماعت کی اتباع کرو۔ اس سے مراد عوام کی بڑی جماعت نہیں ہے، خواص کی بڑی جماعت کی اتباع کرو۔ تو وہ لوگ
جو دین کے حوالے سے بہت کمزور ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں علماء کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور یہ علماء چوروں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھو، علماء کرام کے بیانات موجود ہیں کہ انہوں نے ملک کو لوٹا، انہوں نے ملک کو لوٹا، تو بیانات ہیں نا ان کے۔ اور جب ان کے ساتھ بیٹھ گئے حکومت میں تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ کی حکومت ہے، آپ کی عدالتیں ہیں، تو صرف یہ نہ کہو کہ یہ چور ہیں، ان سے پیسے نکالو۔ ایک آدمی کو آپ نے باہر خود نکالا، کہتے ہیں وہ بھاگ گیا اور چلا گیا، تو آپ ایئرپورٹ پر روک لیتے۔ جو یہاں تھے تو ان سے کتنے پیسے نکالے؟ 7-8 سال گزر گئے، فلانے چور ہیں اور یہ چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، نتیجہ صفر، آؤٹ پٹ صفر۔ تو بہرحال میں آپ کو بتلا رہا تھا اس سسٹم کے بارے میں کہ یہ کیسا سسٹم ہے۔ باقی لوگ اتنے عجیب ہیں یہ عوام کہ اللہ کے بندو، مشرف صاحب نے پارٹی بنائی اور 192 ارب روپے کا NRO دیا، تقریباً 90 MNA اور ان کے 2500 افراد خاندان والوں کو بینک سے ان کے قرضے معاف کرائے۔ 1 لاکھ کے لوگ جیل میں ہیں، تو پارٹی بن گئی۔ کتنے کی؟ NRO، مفاہمتی آرڈیننس۔ تو اس سے مشرف صاحب تشریف لے گئے، اوپر محترم جناب عمران صاحب تشریف لائے، تو پارٹی تو وہی ہے۔ میں NRO نہیں دوں گا، محترم جناب عمران خان صاحب نے فرمایا۔ تو جن کو NRO دیا گیا ہے ان کے تو آپ سربراہ بن گئے نا۔ تو لوگوں کو 5 سال بعد 3 دن کے جو پہلے بینگن ہیں انہوں نے کھائے ہیں، قیمہ کھایا ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ تو ان کو 5 سال کہاں یاد رہتا ہے گزشتہ سیاست۔ تو اس کے بعد 192 ارب روپے کی یہ پارٹی ہے، NRO، مفاہمتی آرڈیننس، اور آج تک یہ پیسے ان سے نہیں نکالے گئے۔ باقی چوروں کے ساتھ مل گئے۔ علماء کی سیٹیں ہوتی ہیں 10، 17 اور اتحاد کریں تو 70، اس کے باوجود بھی یہ کم ہوتے ہیں۔ پھر بھی تو کم ہے نا، 2/3 اکثریت سے کام چلتا ہے۔ تو اسمبلی میں اگر یہ تقریر کریں لیکن کام 2/3 اکثریت سے چلتا ہے، اور 2/3 اکثریت کس کی ہوتی ہے اور کس کی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ مؤذن اذان دیتا ہے، حق ہے جی، نماز حق ہے جی، جماعت سے نماز پڑھنا حق ہے جی، تو لوگ آتے ہیں مؤذن کی اذان پر، نماز کے لیے آتے ہیں؟ نہیں آتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ آپ کا سیاسی اختلاف ہے تو مسجد کے ساتھ آپ کا تو کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے نا۔ تو فجر کی نماز میں تمام مسلمان جوق در جوق آ جائیں، نہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ علماء کی صفوں میں اتحاد بہت ضروری ہے، اور تمام مکاتب فکر اس پر غور فرمائیں، اور اپنے علماء کرام کو نصیحت ہے کہ وہ اپنی ذاتی انا کی وجہ سے یا ان کا خیال رکھا گیا تو وہ کسی اور کے ساتھ نہ ملے۔ چنانچہ محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے بلایا، اس نے سندھ فتح کی، آپ کو قتل کرنے والے ہیں یہ، مت جاؤ، کہ میں جاؤں گا، مسلمانوں کے اتحاد کو میں نہیں توڑتا ہوں۔ محمد بن قاسم کو قتل کیا گیا، لیکن مسلمانوں کے اتحاد کو نہیں توڑا، اور ہم معمولی غصے کی وجہ سے اتحاد کو توڑ دیتے ہیں۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے قوتکم، آپس میں اختلاف نہ رکھو ورنہ آپ کی قوت جنا منتشر ہو جائے گی۔ تو علماء کرام کی سیٹیں کم ہوتی ہیں تو وہ کیا کریں؟ جو مشہور علماء کرام ہیں سیاست میں، ان کی آدھے سے زیادہ زندگی حزب اختلاف میں رہی ہے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، ہر پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ تو گھر نہیں جی، اسمبلی میں
بے پردہ عورتیں ہیں تو علماء کرام ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں تو گھر بیٹھ جائیں، کیا کریں؟ ان کی اپنی بیٹیاں اور بیویاں باپردہ ہیں، ان کی اپنی بیٹیاں اور بیویاں باپردہ ہیں، لہٰذا وہ اس کے مکلف ہیں، دوسروں کو صرف نصیحت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سسٹم میں نے آپ کو سمجھانا چاہا، اور اس میں غلطی کس کی ہے، کن افراد کی ہے، اور مؤذن کی اذان کی بہترین مثال ہے۔ باقی چوروں پر گفتگو کی تھوڑی سی ضرورت ہے۔ یہ جو جسٹس نثار صاحب تھے ڈیم والے بزرگ، انہیں علیمہ پر جرمانہ نہیں لگایا، ترین کو 5 مرتبہ NRO نہیں ملا، زلفی بخاری صاحب کہاں تشریف لے گئے؟ یہی ہمارے عمران صاحب اور جماعت اسلامی صاحبان ہمارے بزرگ، یہ ہر جماعت کے ساتھ ملے ہیں مختلف اوقات میں، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے آرام سے طریقے سے گفتگو کی ہے کہ اور مثالوں سے سمجھایا، لیکن اس کی بہترین مثال جو ہے وہ اذان ہے۔ اور اگر 2/3 اکثریت چاہیے تو علماء کرام کھڑے نہ ہوں، نہیں، میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور جیسے کہ یہ غلط قوانین آتے ہیں، جس طرح یہ ٹرانس جنڈر کا قانون آیا، یہ خنثی مشکل، اور اگر اپنی جنس کوئی تبدیل کرے تو پھر یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں، پھر سارے علماء کرام لبیک، جماعت اسلامی، اہل حدیث، JUI سب ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کیوں آپس میں آپ اتحاد نہیں کرتے ہیں؟ اور آپس کے اتحاد میں یہ اصول دیکھا جائے گا کہ کس کی اکثریت ہے۔ اتبعوا السواد الاعظم، جس کی 3 MNA کی سیٹ نہ ہو اور وہ کہے کہ مجھے 10 سیٹیں MNA کی دے دو، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کے مطابق آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق چیز لینی ہے، اور اتحاد بہت کی اہم ضرورت ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ان علماء کرام کو بھی چاہیے کہ یہ تحریک چلائیں متحد ہو کر، کہ 5 اسمبلیاں، وزیر، مشیر، ان لوگوں کو جو تنخواہیں دی جاتی ہے، وہ TADA بل، اس میں علماء شریک ہیں، تو یہ ملک کو کھاتا ہے۔ اس سے لوگ، یہ ملک قرضہ لیتا ہے کسی اور سے۔ تم MNA MP کی تنخواہ نانبائی کے برابر کر دو، اور کھانا اور پانی گھر سے لائیں، اور یہ تنخواہیں بالکل ختم کر دو، کل ملک ترقی شروع کر دے گا، ہے نا؟ اور ان کی بیٹھکیں کمزور کرسیوں پر ہو، اور تمام اسمبلیاں اور کنونشن سینٹر یہ کرایہ پر یہ بلڈنگیں لگا دی جائے۔ دیکھو پاکستان کس طرح ترقی کرتا ہے، نہیں کرتا ہے۔ تو اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان 2 قومی نظریہ کے تحت وجود میں آیا ہے، لہذا حکمران جو بھی ہو سب سستی کرتے ہیں۔ ہاں، کہ عمران خان صاحب لڑکیوں کو نچواتے ہیں، ہماری جو ابھی حکومت ہے انہوں نے بھی 14 اگست میں ڈانس کا پروگرام کیا ہے، تو سب یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ ان کو معاف فرمائے، اللہ ان کو نیکی کی توفیق دے دے، اللہ ان کو سمجھ دے، اللہ پاکستان اور ایٹمی قوت کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اگر آپ نے بات ماننی ہے تو اسی میں خیر ہے کہ سادگی ہو، اور یہ اسمبلیوں کے خرچے، پانی، کھانا، چائے، TADA بل، یہ سب کچھ ختم کیا جائے۔ تو اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح کیا جائے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، باقی عمل کون کرے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ والسلام۔